السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، فیک نیوز یعنی کہ ایک ایسی خبر جس میں کوئی صداقت نہ ہو، اس کو بریک کرنے میں بھارت ایک بار پھر بازی لے گیا، ایک بار پھر جھوٹی اور من گھڑت خبریں بھارت کی جانب سے آنے لگی۔ جب سے پاکستانی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک رفٹ ہے جو کہ ہمارا ایک انٹرنل معاملہ ہے، جب کسی بھی حکومت کی ہم بات کرتے ہیں تو اپوزیشن اور حکومت جو ہے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے رفٹ رہا ہے، کیونکہ اسی طریقے سے جو ہے جمہوری عمل کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے انٹرنل افیئرز میں ایک بار پھر بھارت کھل کر مداخلت کر رہا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ کراچی کی ریلی کے دن بھی پورا بھارت ایک جو ہمارا پاکستانی رپورٹر ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ ہندو رپورٹر ہے، پچھلے 8 سال سے زائد کے عرصے سے وہ پاکستان میں سرو کر رہا ہے جرنلزم میں۔ انہوں نے اس کو ایسا ٹارگٹ کیا کہ جیسے یہاں پہ مائنورٹی سپریسڈ ہیں، اور بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہندو رپورٹر۔ کیا مطلب ہے ہندو رپورٹر؟ کیا یہاں پہ اگر کسی بھی مذہب کا کوئی صحافی ہے، کیا آپ اس کو اس کے مذہب سے پکاریں گے، چاہے وہ مسلم ہے، کرسچن ہے یا پھر کسی بھی ریلیجن سے ہے؟ وہ ہمارے لیے ہماری فریٹرنیٹی سے جانا جاتا ہے، چاہے وکیل ہو چاہے صحافی ہو۔ آپ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہاں پہ مداخلت ختم نہیں ہوئی کہ ہمارے اداروں کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کر بکواس کرنا شروع کر دی۔ پاکستان میں پی ٹی اے نے ٹویٹر سے جو ہے ایک ایلائی فارم کیا، ان کو کلیئرلی بتایا کہ بھارت اس قسم کی جو فیک خبریں پھیلا رہا ہے ان کو روکیں، کیونکہ یہ پاکستان کی سوورنٹی کے لیے خطرناک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر بھی ڈیٹیل بات کریں گے کہ ایز پر دی لا جدھر ہمارا سائبر کرائم ہے، جدھر ہمارا پی ٹی اے ہے اور جدھر ہمارا پورا ایک سوورن اسٹیٹ کا اپنا لا ہے، کس طریقے سے کوئی آ کے باہر سے مداخلت کر کے ہمارے معاملات میں انٹروین کر سکتا ہے، انٹرنیشنل لا اس کے اوپر کیا کہتا ہے۔ مزید ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو رفٹ موجود ہے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان، جو کہ پی ڈی ایم کی صورتحال میں ہے، کیا پی ڈی ایم اپنا کوئی پروڈکٹیو آبجیکٹیو اچیو کر پائے گی؟ کیا پروڈکٹیو طریقہ کار سے حکومت کے اوپر جو ہے پریشر بلٹ اپ کر پائے گی؟ یہ جو معاملے ہیں ہمارے اس وقت کرنٹلی 2-3 معاملات کے اوپر جو بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پہلے ایک کمیٹی فارم ہونا، پھر دوسری کمیٹی فارم ہونا کیپٹن صفدر کے حوالے سے، اب تیسری کمیٹی بھی فارم ہو گئی ہے۔ یہ 3 کمیٹیز کے فارم ہونے سے کیا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا یا یہ سالو ہو جائے گا؟ کیا اس وقت ہم لوگ ارریلیونٹ معاملات میں الجھے ہوئے ہیں؟ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ویر جی کوہلی صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں سی ایم سندھ کے، اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے اسامہ رضی صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ پروگرام اس وقت موجود ہے منصور شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ بہت شکریہ ویر جی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ایک رفٹ ہے، جو کہ ایک جمہوری تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ایک ہوتا ہے سلسلہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ لوگ پروڈکٹیو طریقہ کار سے جو آپ لوگوں کے اہداف تھے آپ اس کو اچیو کر لیں گے اور ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ کام کریں کسی طرح، یا صرف کام کرنا مقصد نہیں، ان کو نکالنا ہے آپ نے؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شروع سے روایت رہی ہے، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تھا اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا تھا جو کسی ملک کے اداروں کے خلاف ہو یا خدا نخواستہ کسی ملک کے خلاف ہو۔ اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا، ہماری پاپولر لیڈر تھی انٹرنیشنل لیول کی، لیکن جب ان کو جس طرح بیچ زراعت جو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، پاکستان کھپے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخر تک آج تک ہم وہی نظریہ لے کر چلتے ہیں، وہی ایک بیانیہ لے کر چلتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم جو چل رہے ہیں ہمارا کوئی ایلیگل یا غیر آئینی طریقے سے کسی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا، اس کو نکالنا نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اور یہ بھی جو کہا جا رہا ہے ہمیں کہ بھائی آپ اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کی پارٹیز کے خلاف یہ احتساب وغیرہ جو چیزیں ہو رہی پارٹی لیڈران کے خلاف، میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیڈران کے خلاف جو احتساب کا طریقہ انہوں نے جو ٹارگیٹڈ شروع کیا ہے اس کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جب یہ غیر آئینی عمل شروع ہوا ہے ان کا، جو سارے عمل کرتے ہیں، چاہے وہ جزیروں کے معاملات ہوں، چاہے وہ جو اسمبلی کے اندر جو وہاں ایک رول کے تحت جس طرح چلا جاتا ہے، کسی کو بات کرنے نہیں دیتے، اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے نہیں دیتے، یا پھر وہاں کمیٹیز بناتے ہیں، یا دونوں نیشنل اسمبلی اور سینٹ موجود ہونے کے باوجود یہ جو آرڈیننس کے تھرو کام چلاتے
आते हैं, पता नहीं कितने आर्डिनेंस जारी, हालांकि आर्डिनेंस जो सिर्फ उस वक्त जारी होते हैं जब खुदा न खास्ता यहाँ तो इमरजेंसी को नाफिज हुई हो या फिर पार्लियामेंट मौजूद ना हो, उस वक्त आर्डिनेंस होते हैं। लेकिन इनका जो पूरा मामला है ना, जब यहाँ बारिश होती है, कह रहा है कराची को डिस्क्रिप्शन तो है ना, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन तो है, लेकिन कंडीशनल है ना, ऐसा नहीं है। जब पार्लियामेंट, तो फिर अगर सब कुछ है तो फिर ये कि पार्लियामेंट खत्म कर दें, तो फिर अरबों रुपए हम खर्च करते हैं, क्यों करें, ना करें। तो इसका मकसद ये होता है ना, लेजिस्लेशन असेंबली किस चीज को कहते हैं। अगर ऑप्शन मौजूद है तो वो कंडीशनल है कि खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी है तो वो इतने सारे मेंबरान कहां से बुलाएं। जी, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो आइलैंड्स का जो मामला है उसके ऊपर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं मुसलसल वफाक ने यही कहा कि आप ही का है आइलैंड और आप ही का रेवेन्यू होगा, हम सिर्फ डेवलपमेंट करें, आप लोग को इसके ऊपर कुछ सोचना नहीं चाहिए कि ये फर्दर अर्बनाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, हम डेवलपमेंट हो जाएगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, या सिर्फ इस वक्त आप लोग एक रिफ्ट है तो आप लोग इसीलिए मामला और बढ़ा रहे हैं? ये है कि देखो, सबसे पहले जब उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि हम कोई वहां पर तरक्याती मंसूबा करना चाहते हैं, कुछ नहीं कहा था कि क्या लिखना चाहते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे रिस्पांस किया, उन्हें एक लेटर लिखा, उनके भाई ठीक है, मोस्ट वेलकम, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि उसकी मिल्कियत जो है वो सिंध गवर्नमेंट की है, तो उसमें रूल और लॉ जो है या कानून जो है या आइन है उसके तहत होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ पर जो लोकल मछेरे हैं, जो भी लोकल लोग हैं वहाँ पर, उनको आप डिस्प्लेस नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं। इस तरह की 3 कंडीशंस थी। तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमेटी आती और बैठ के कोई शराइत हम तय करते। उन्होंने फौरन, मैं आपको बताऊँ ना, मैं आपको बताऊँ ना कि वो एक यहाँ से एक एप्लीकेशन रिटर्न में जवाब गया, तो उसको उन्होंने NOC का नाम, NOC का कहीं उसमें जिक्र नहीं है, उन्होंने कहा ये NOC है, और फिर उन्होंने अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ओनरशिप हमारी होगी, यानी कि हम अगर वहां पर कोई हट बना होगा, कोई चीज बिल्डिंग होगी, तो हम उसको खत्म कर देंगे, मिसमार कर देंगे, और वहां अगर हम किसी और को बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। इस तरह की चीजें लिखी जैसे उन्होंने ओनरशिप ले ली। और ये पहले जो उन्होंने लिखा था उसमें सिर्फ ये था कि हम करना चाहते तो आप उनसे कोऑपरेट करें। कोऑपरेट का तरीका ये होता है, आमतौर पर होता ये है कि वो पहले आना चाहिए था उनको, फिर बैठ के यहाँ डिसाइड करते, और फिर क्या होता, जिस तरह बाकी जो चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारी और ज़मीनें दी हुई हैं, जैसे पोर्ट वगैरह बना हुआ कासिम पोर्ट, तो वो लीज पे दी हुई है, तो बैठ के बात करते, फिर कंडीशंस बनती, फिर लोकल जो लोग हैं उनको किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है उनके, ताकि नुकसान ना हो, उसके बाद लीज होनी थी जो तरीकेकार होना था। तो ये गैर आईनी तौर पर इन्होंने जो वहाँ पर अथॉरिटी अनाउंस की है वो बेहतर। हल कैसे होगा, हल की तरफ कैसे जाएंगे? अब तो नहीं हो सकता ना, अब तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, अब चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में अनाउंस कर दिया, असेंबली में अनाउंस कर दिया कि जब तक आप, सबसे पहले तो अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस बनाया है, जो अथॉरिटी बनाई है आयरलैंड अथॉरिटी, सबसे पहले तो उसको ये वापस लें। उसके बाद हम बैठ के, अगर कोई ऐसा मंसूबा है कि माइंड में इनके, तो फिर बैठ के सिंध गवर्नमेंट के साथ तय करें। ये इन्होंने सिंध गवर्नमेंट को या इन्होंने फतेह नहीं किया, ये जैसे शहनशाह बनकर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और जब पाकिस्तान कराची में आते हैं तो एक वजीर आजम है, वो पूरे मुल्क का वजीर आजम है, सिंध का मुल्क, सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन जब वो पाकिस्तान से कराची आता है तो ऐसे फील करवाता है जैसे कराची हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिंध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलता है, वापस चला जाता है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलता, और उनके बयानात भी सॉरी उनके बयानात भी ऐसे होते हैं जैसे उनको लगता है कि सिंध जो है वो हमारी प्रॉपर्टी, हमने फतेह किया है, और इलीगल काम करते हैं। ठीक है, उसामा साहब, आप क्या समझते हैं जो पीडीएम है इस वक्त क्या एक हकीकी अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, या इस वक्त इश्तिआल फैला रही है मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीडीएम जिस चीज़ का नाम है उसमें भानुमती का एक कुंबा है, इसमें मुख्तलिफ तसव्वुरात और नज़रियात रखने वाले लोग हैं जो हुकूमत मुखालिफ पोजीशन लेके एक साथ जमा हो गए। मसला ये है कि क्या इस मुल्क के अवाम का बुनियादी मसला हुकूमत मुखालिफ पोजीशन लेना है, या अवाम की कुछ तरजीहात हैं, अवाम के हालात हैं, अवाम के मसाइल हैं, उसको आप अपने एजेंडे पे लें और उसके ऊपर जो इत्तेफाक करता है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो, जो एक मारूफ अपेरेंटली दो ही जो है टॉपिक्स को दो उसमें डिविजन्स में ब्रेक किया, एक इन्फ्लेशन और दूसरा वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफा। आपको लगता है कि ये मतलब प्रेशर डालने के लिए काफ़ी है? देखिए, असल तो वज़ीर आज़म का इस्तीफा ही उनके पेश नज़र है, ताकि ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि कुर्सी की एक लड़ाई है, वरना अगर एजेंडे के ऊपर आप जाएं तो अभी आपने देखा उन्होंने शहर कराची में अपना जलसा किया। कराची इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों मसाइल से दो चार है। ये वो शहर है जो पूरे सूबे को खिलाता है, सूबे का 95% बजट कराची देता है, मुल्क का 55% बजट कराची देता है, लेकिन यहाँ इन्होंने आके जलसा किया और जलसा करने के नाम पे उन्होंने कराची वालों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का है।
اور انہوں نے کراچی کے کسی بھی مسئلے کو اپنے ایجنڈے پہ رکھا ہی نہیں. کراچی کے اندر ایک بااختیار شہری حکومت کی ضرورت ہے, بات ہی نہیں کی اس کے اوپر. گجرانوالہ کی اسپیچز سنی, اس میں تو ہمیں کہیں پہ بھی جو ہے کوئی ویسے ہی جنرلی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں دکھا جہاں پہ ہم بات کر سکیں ملک کے حوالے سے. کراچی کے حوالے سے بلاول صاحب نے جو تھوڑی بہت بات کی وہ انہوں نے پھر بھی ملکی حالات کے اوپر یا انفلیشن کے اوپر بات کی, باقی کسی بھی ممبر نے وہ بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. تو اب آ جاتے ہیں ان کے پرسنل جو انٹرسٹ ہے, سب نے وہی بات کی گھما پھرا کے, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, چاہے مریم بی بی ہو یا کوئی اور لیڈر ہو. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے مریم بی بی کو اور فضل الرحمان صاحب کو تو آپ ہٹا دیں کہ اس لیے کہ ان کا تو کراچی کی سیاست سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, لیکن بلاول صاحب تو یہاں کے حکمران ہیں بھائی. ان کو تو چاہیے تھا وہ اعلان کرتے یہاں کھڑے ہو کے کہ میں کراچی کے مسئلوں کے حل کے لیے آئین کے مطابق جو ایک بااختیار شہری حکومت اس شہر کا حق ہے, یہ شہر شہروں کا شہر ہے بھائی, صرف ایک شہر تھوڑی ہے, یہ پورا ملک چلا رہا ہے, اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے پورا ملک. تو آپ کو یہاں پر اعلان کرنا چاہیے تھا, انہوں نے اعلان نہیں کیا. اور سوال یہ ہے کہ کراچی جو اتنے پیسے دے رہا ہے یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ چلیں یہ کہیں اور خرچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس کہاں سے ہونا چاہیے؟ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہی نہیں ہے نا. یہ تو ایک حکمران ٹولہ ہے جو ہر چیز کے اوپر مسلط ہے. ایک یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ملک کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے, فلاں کیا جا رہا ہے, کوئی ہے جو پیچھے سے یہ کر رہا ہے. آپ نے بتایا کہ ریونیو سب سے زیادہ کراچی سے کلیکٹ ہوتا ہے, تو یہ ریونیو جتنا زیادہ کلیکٹ ہوتا ہے ٹیکس بھی اتنا ہی فائل ہوگا, اتنا ہی ریٹرن ہوگا. تو یہ سارا جو اوور آل پورا ایک نظام ہے, اس کا ایئرلی کہیں سے کوئی ہمیں بتا نہیں سکتی حکومت, یا بتانا چاہیے؟ بتانے کو تو ابھی ایک بتایا نا لاڑکانہ میں, یہ تو کورٹ نے ہمیں بتائی نا یہ بات کہ 95 ارب روپے لاڑکانہ پہ خرچ ہوئے ہیں. آپ بتا دیں مجھے 55 پیسے بھی وہاں پہ کہیں نظر آتے ہوں. تو عوام کے اوپر تو خرچ نہیں ہو رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پورے صوبے کے اوپر ایک سول آمریت مسلط ہے, ایک نام نہاد جمہوریت ہے, اور ایک ٹولہ ہے جاگیرداروں کا, وڈیروں کا, جو اس صوبے کے اختیارات کے اوپر اس طرح قابض ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وفاق سے اختیارات لیے, اور اس نے یہاں پر اختیارات لینے کے بعد غاصبانہ طور پر شہروں کے اختیارات سلب کیے, اور وہ اس وقت پورے صوبے کو ناجائز طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہی سے میں آپ سے کنٹینیو کروں گی. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ اگر 18ویں ترمیم کی بات کریں ہم اس کی صحیح روح سے, جہاں پہ اختیارات موجود ہوتے ہیں حکومت کے پاس صحت کے یا پھر تعلیم کے, اور خود ہی انہوں نے ہول سول اس کو اپنی آٹونومی کے ساتھ جو ایگزیکیوٹ کرنے ہوتے ہیں, تو پھر تو ذرا زیادہ پاورفل ہوتی صوبائی حکومت. ابھی کیوں ہمیں اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں دکھائی دے رہی؟ ایک اسی کے اوپر ڈسکشن کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود سن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی اسامہ صاحب کے لیے کہ 18ویں ترمیم کا وہ ذکر کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ غاصبانہ طریقے سے جو ہے طور پر صوبائی حکومتیں جو ہیں صوبے کے اوپر قبضہ کر چکی ہیں, لیکن 18ویں ترمیم کی جو روح ہے وہ آٹونومی دیتی ہے, کسی بھی صوبے کو اختیارات دیتی ہے, مزید بہتر اور برتر اختیارات دیتی ہے کہ وہ صوبے کے وسائل کو اچھے سے استعمال کر سکے اور صوبے کے اوپر کام کر سکے. سر لیکن اس کے تو کانٹری دکھائی دے رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یعنی اس کے بعد آئین مزید اختیارات دیتا ہے کہ شہروں کو معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, انتظامی طور پہ بااختیار ہونا چاہیے. لیکن ہمارا جو اس شہر کراچی میں 3 کروڑ انسان رہتے ہیں, 3 کروڑ انسان جو اس صوبے کی تقریباً آدھی آبادی بنتی ہے. آپ نے ان کے اختیارات کو سلب کر لیا, آپ ان کو کوئی اختیار دینے کو تیار نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں. تو یہ جو ظلم ہے, ناانصافی ہے, یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اس کو ایک گلوبل سٹی کا اسٹیٹس حاصل ہے, لیکن ایک گلوبل سٹی ہونے کے باوجود کھنڈر بن چکا ہے. یہ روشنیوں کا شہر تھا, یہ اندھیروں کا شہر بن گیا. ایک بارش میں یہ شہر ڈوب گیا, شہر ڈوبا اور رات ہوئی تو رات اندھیرے میں ڈوب گیا. اور آپ دیکھیے ہمارے حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی. اس وقت یہ کیا فیصلے کر رہے تھے؟ یہ اس وقت ایک ضلع کے مزید تقسیم کرنے کے فیصلے کر رہے تھے. عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ہماری وفاقی حکومت کوٹا سسٹم کو سنیں یہ تو صوبائی, چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں, بڑے میاں سبحان اللہ. ہماری وفاقی حکومت کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے, لامتناہی مدت کے لیے توسیع دے رہی تھی. یہ کے الیکٹرک کو بینیفٹ دے رہے تھے اس وقت یہاں پہ جو ہے جب لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے, یہ اس وقت یہاں کے ٹیرف میں اضافہ کر رہے تھے. یہ ظلم کی کوئی انتہا ہے. لہٰذا یہ جو ایک پورا حکمران طبقہ ہے یہ ایک عوام دشمن, جمہوریت دشمن طرز عمل ہے,
اور یہ جمہوریت کے اوپر یہ قبضہ گروپ ہے. جس طرح سے مافیاؤں نے بقیہ چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, سیاست کے اوپر ایک حکمراں طبقہ ہے, یہ خود ایک مافیا ہے جس نے تمام سیاسی امور پہ اور عوام کے اختیارات پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے منصور شیخ صاحب, جو یہ سارا سیناریو چل رہا ہے رفٹ بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ, ظاہر ہے ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہا ہے, وہ اس طرح دکھا رہا ہے جسے خدا نہ خواستہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس وقت, اداروں میں تصادم ہے, سول اور جو اوور آل سارے ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہی کمپلیٹلی رفٹ میں ہے, اور وہ ایسی رفٹ جو کہ ڈسٹرکشن سے بھرپور ہو. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن کا رول ہے وہ کافی نیگیٹو ہے, اور ظاہر ہے کہ کہیں پہ بھی نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہو تو آپ کا دشمن اس سے فائدہ لیتا ہے. اب انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ ہمارے چیف جج آف پاکستان ہندو تھا, میرے شہر کا لڑکانہ کا تھا, رانا بھگوان داس. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کر رہی ہے ان کی آپ ڈیمانڈز, جیسے اسامہ صاحب نے کہا کہ اس شہر, یہ شہر صرف شہر نہیں ہے, دنیا کے کئی ممالک سے بڑا شہر ہے. کئی ممالک کی آپ آبادی دیکھیں گی کہ 1 کروڑ کے اندر ہوگی, اور یہ 2-3 کروڑ کا شہر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پیپلز پارٹی کی 13واں سال ہے حکومت چل رہی ہے, اور یہ وہ شہر تھا جب آپ ارلی 80s میں جائیں تو کوالالمپور اور کراچی میں 19-20 کا فرق ہوتا تھا. آج جب کوالالمپور سے آپ کراچی میں آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ بمبارمنٹ ہوئی ہے, کوئی زلزلہ آیا ہے, یہ شہر کھنڈرات بن گیا ہے. تو یہ ان کو نہیں دیکھتے ہیں. اب آپ نے جیسے بھائی نے بتایا کہ اس شہر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا جلسہ کیا. اس شہر کے پھر لوگوں نے جلسے دیکھے نہیں ہیں. اس شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ بھی لوگ آتے تھے جلسوں میں, کیونکہ اب اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کوئی صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے شہر کے مسائل پہ بات نہیں کی. یہ شہر ریونیو کلیکٹ کرتا ہے, کلیکٹر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو کریکٹ کروں, میں آپ کو عرض کروں, یہ کلیکٹر ہے شہر. ٹھیک ہے نا, یہ اتنا ریونیو دیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کئی انڈسٹریز ہیں پاکستان کی جہاں کا یہاں پہ ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے. کل یہ نہ کلیم کر لیں کہ جی افغانستان کو آپ نے روٹ دیا ہے تو افغانستان کا ریونیو آپ کلیکٹ کر رہے ہیں, وہ بھی یہاں داخل کر دیں. ٹھیک ہے, اس شہر کے ساتھ زیادتی جو گورنمنٹ ہے 13 سالوں نے, انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. جیسے لاڑکانہ کا مثال دیا بھائی نے کہ 95 ارب تو بھائی سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے, اور جو انٹرنیشنل آپ کے پارٹنرز ہیں, فارن ایڈڈ پروجیکٹس ہے, تو 120 بلین سے زیادہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, اور ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ آ کے ملتا ہے اور ہمیں اون ہی نہیں کرتا ہے. بھائی آپ پرائم منسٹر کو ریسیو نہیں کرتے ہیں. اس مرتبہ جب بڑا پروجیکٹ کر رہے تھے اعلان 1100 ارب روپے, ٹھیک ہے نا, اس میں چیف منسٹر پرائم منسٹر کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوتا یا لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوتا, ایک طرف گورنر بیٹھا ہوگا تھا, ایک طرف چیف منسٹر. اب ان کا چیف منسٹر کیونکہ مجبور ہے اپنی پارٹی کے ہاتھ, اس کا اپنا تو کوئی ووٹ ہے نہیں, پارٹی کا ہے, پھر اوپر سے کچھ آ جاتا ہے. بیک ٹو پی ڈی ایم, یہ جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے, اس کو جو ہے بھارتی میڈیا جو ہے بہت اس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے, خوش ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب گجرانوالہ میں یہ بات کرتے دکھائی دیے کہ اپیرنٹلی وہ اس دن خوش تھے جس دن وزیر اعظم عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے. حالانکہ ہم نے تو انڈین میڈیا میں دیکھا وہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سخت خلاف ہیں, وہ تو ساری سپیچز ان کی اٹھا کے دیکھ لیں, انڈین میڈیا کو دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کنیکٹ ہوتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہر سپیچ کو انڈین میڈیا کانسٹنٹلی دکھاتا رہا, اور اب بھی خوشی سے دکھا رہا. دیکھیں نا, جب نواز شریف کی حکومت تھی تو مودی اور نواز شریف کے کیا روابط تھے, تو کس کے اچھے تعلقات ہیں. یہ دیکھیں انڈیا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کہ ٹویٹر کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور انڈین میڈیا میں بھی آپ کو سننے کو ملے گی, یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس حکومت کو بھگا دے گی, یعنی خوشی ہو رہی ہے وہاں پہ. میں وہی بتا رہا ہوں نا, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا, نواز شریف کیا انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں اور بزنس ریلیشن بھی ہیں, پرسنل بھی. اور جب وزیر اعظم تھا
تب بھی جو ہے نا ذاتی تعلقات، ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے میں وہ خوش نہیں تھا، ذاتی تعلقات میں، اور کیونکہ اس کا بزنس جو ہے نا اس سے بڑھ رہا تھا۔ دوسرا جو ہے نا یہ جو آرڈیننس کی بھائی نے بات کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ آرڈیننس سے ہم نے کوئی ہسٹری نہیں بنائی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ پریسیڈنٹ نہیں ہم نے قائم کیا ہے، ان کی ایک دفعہ حکومت نہیں آئی۔ بھائی سے پوچھیں آپ کتنی دفعہ حکومت میں رہے ہیں اور آپ کے کتنے آرڈیننسز آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے کوئی نیا کھیل کھیلا ہو، کوئی نئی بات کی ہو تو پھر آپ بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ پورٹ قاسم اتھارٹی، اسٹیل مل، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپ کیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جب سمندر سے زمین نکالی جاتی ہے تو یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ اپنا کریکٹر مضبوط کریں، کرپشن چھوڑیں، اس صوبے کی خدمت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر ہوگا۔ اور ہمیں مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، آپ نے نہیں دیا ہے۔ آپ بار بار 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم بھی 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، مگر آپ نے 18th امینڈمنٹ کو اپنے مفادات تک تو رکھا۔ جب دیکھیں 3 ٹیئر آپ گورنمنٹ ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ۔ آپ نے میرے بھائی روز اسمبلی میں بل پاس کر کے لوکل گورنمنٹ سے سارے اختیارات لے لیا ہے۔ کوئی آپ کو پریسیڈنٹ ملتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کا جو ہے نا پاس کیا ہو اور پروونسز کے سارے اختیارات لے لی ہو؟ آپ میئر 5 سال 4 سال روتا رہا کہ جی میرے اختیارات، اس کے آپ دیکھیں کہ اس سے سارے اختیارات دیے گئے تھرو دا اسمبلی۔ گورنر سے آپ نے جتنے اختیارات تھے وہ لے لیے۔ آپ ناجائز استعمال کر رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس، جو اسمبلی ہے اس کا ناجائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھائی نے کہا آپ دیکھیں آپ کا ووٹ نہیں، آپ کی تنظیم ضرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی ہسٹری کھولیں، جماعت اسلامی کی ہسٹری، ضیاء کو کس کے بلبوتے پہ سروائیو کیا ضیاء نے؟ ہر عامر کا آپ نے ساتھ دیا اور ان کے حکومتوں میں پارٹنر رہے، آپ نے کیا ریلیف دیا؟ آج کئی کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے بیچا تھا، نہیں ہم نے بیچا تھا، انہوں نے بیچا تھا، ٹھیک ہے؟ کئی کس نے بیچا تھا؟ کیا بیچا تھا؟ کئی الیکٹرک۔ آپ اور آپ کے اتحادی آج یہ دیکھیں، یہ سمجھ سے باہر ہے پی ڈی ایم۔ یہ کہتے ہیں تقریر میں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کی کرپشن پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ دیکھیں الیکشن ایک مینیفیسٹو کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ایک پروگرام دیتے ہیں عوام کی بھلائی کا، آپ کٹھے جلسہ کر رہے ہیں، پھر کٹھے الیکشن بھی کٹھے لڑے نا میرے بھائی۔ الیکشن میں پھر پاور کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اقدار جب الیکشنز آئیں گے آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے کو پھر جو ہے نا کراچی لاڑکانہ کے روڈوں پہ گھسیٹ رہے ہوں گے، ایک دوسرے پہ کیس داخل کر رہے ہوں گے۔ میں نے ٹھیک ہے، آج بغلگیر ہیں اور پھر جب ووٹ کا وقت آئے گا تو پھر گھسیٹنے کی باتیں کریں گے۔ منصور شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ مولانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نیب کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل پاکستان تحریک انصاف کا ہم سٹانس جان رہے تھے اوور آل سیناریو کے اوپر جو اس وقت کنٹمپریری سچویشن ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی سے جانتے ہیں کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مزید نیب برداشت نہیں ہو سکتی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، باقی ممالک میں، انٹرنیشنل لیول پہ، باقی ساری دنیا میں اگر ہماری جگ اسائی ہوئی ہے تو اس نااہل حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ کشمیر کا معاملہ۔ اب پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کشمیر میں کرفیو لاگو ہے، پوری دنیا میں انٹرنیٹ بحال ہو گیا، کرونا ختم ہو گیا، انڈیا میں وہی صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چھوٹا سا انہوں نے اوپن جیل بنایا ہوا ہے انڈین مودی نے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ اس نااہل حکومت نے، ہمارا بیانیہ کیا ہے، ہم صرف گورنمنٹ لیول کا تک نہیں، پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کی دل جو ہے کشمیر کے ساتھ دھڑکتی ہے، کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ لیکن نااہل حکومت نے کیا کیا کہ کشمیر، آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم تھا اس کے خلاف غداری کا پرچہ داخل کر دیا۔ بھائی آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ بناتے ہو، آنکھیں کھول کے تھوڑا دیکھ تو لو، ہوش سے تو کام لو کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ اور اس پرچہ کا کیا ہوا؟ اس کے بعد پرچہ ختم ہو گیا۔ جگ اسائی تو ہوگی نا، پھر دیکھا تھا آپ نے کہ کس طرح وہاں پہ پورے پروگرام چلے۔
تو میں یہ کہتا ہوں اس کے علاوہ مجھے دیکھیں جب کوئی بات ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی آپ یہ نہ کرو, مہنگائی کا مسئلہ ہو, غیر آئینی کام ہو, غیر قانونی کام ہو, ٹارگیٹڈ ہو, ایک کورٹ فیصلہ دیتی ہے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف اور آپ کھڑے ہو کے, حالانکہ آپ کے پاس اپیل کا اختیار ہے, اپیل کے کورٹ موجود ہے, لیکن آپ وہ اپیل نہیں کرتے, قانونی طریقہ اختیار نہیں کرتے. آپ اپنے لا کے منسٹر کو وفاقی وزیر لا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ جج پاگل, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. بھائی اپیل میں چلے جاؤ, آپ تو گورنمنٹ ہو, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو ان کی جو حرکتیں تھیں ان کی وجہ سے ہم دنیا میں رسوا ہوئے ہیں. آج یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ جو کل جو اختلاف جن کے خلاف اختلاف کر لیتے ہیں نا کوہلی جی صاحب, ایکچولی انڈین سٹانس جو ہوتا ہے وہ مختلف آ رہا ہوتا ہے, جو کہ بالکل ہی کانٹری ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو کہ گلوبلی اگر ہم باقی پبلیکیشنز کی بات کریں وہ یہ غلط رپورٹنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جھوٹا غلط کی نہیں, بات غلط نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جگ سائی تو ہوتی ہے نا ہماری. مجھے بتائیں کہ یہ ابھی جو ان کا موقف ہے, کہتے ہیں کہ جی کل جو جن کے اختلاف تھے سیاسی طور پہ الگ ہوتے ہیں اور اتحاد اکٹھا بنا لیتے ہیں. تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کل جو آپ ایم کیو ایم کو دہشت گرد کہتے تھے آج آپ وہ نفیس بن گئے آپ کے لیے, جن کو آپ کل ایک منٹ نہیں دیکھیں, مجھے بتائیں نا کہ وہ کل عمران خان کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے, جو آج ان کا اسپیکر ہے, جو ان کا جن کو وہ چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, آج وہ ریلوے منسٹر ہے. تو یہ بات دیکھو, اپوزیشن جب ہوتا ہے تو بندہ ظاہر ہے اتحاد بنتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کیوں بنائے, لیکن ان کا جو بیانیہ تھا انہوں نے کہنا تھا کہ ہم وہ نہیں کرنا, اور وہ سارے کام وہی کر رہے ہیں جو آج سے 70 سال میں پہلے ہو رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو سوری, کشمیر کا معاملہ ہو یا ایک عمران خان وزیر اعظم ہے, وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اس طرح کچے میں ہمارے ڈاکو جو کسی زمانے میں ہوتے تھے نا, وہ کسی سے پیسے مانگتے نہیں دیتا تو پھر آگے کہتا اچھا میں دیکھ لوں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا. وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں کسی کو پروٹیکشن آرڈر نہیں دوں گا. اگر تو نہیں دے گا پھر اسپیکر کس کام کا ہے؟ یہ اختیار تو اسپیکر کا ہے, یہ وزیر اعظم کا ہے ہی نہیں, وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. وزیر اعظم کا یہ بنتا ہے کہ وہ کہے کہ میں تمہارے خلاف ریفرنس داخل کروں گا, پھر چھوڑنا سزا دینا کورٹ کا کام ہے. میر شکیل 7 مہینے سے پڑا ہوا, ایک بھی ریفرنس نہیں بنا ہے. اب دنیا میں جنگ سائی نہیں ہوگی کہ یہ میڈیا کے خلاف یہ آپریشن نہیں ہو رہا, تو کیا ہو رہا ہے کہ 7 مہینوں سے ایک سب سے بڑا جیو کم تو نہیں ہے نا, تو اس کا سوری 7 مہینے سے کوئی ریفرنس نہیں بنا ابھی تک, کوئی کیس نہیں بنا, اور 34 سال پرانا کیس ہے. تو یہ کس کی لیکنگ ہے؟ یہ ایگزیکٹو باڈی ہے, یہ جوڈیشری میں لوپ ہولز ہیں, یہ کہاں پہ ہے مسئلہ؟ اب دیکھو یہ ابھی جو ہوا ہے نا یہاں کراچی میں, کہ ایک آئی جی سندھ جو پورے پولیس کا ہیڈ ہے, اور اس کے خلاف جو چیزیں میڈیا میں آئی ہیں. مولانا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ رینجرز والے تھے, وہ 2 لوگ کون تھے, پھر بلاول صاحب نے بھی کوسچن کیا, وہ فوٹیج تو ریلیز ہو گئی ہے, وہ تو پولیس آفیسرز ہیں. اب یہ اسی لیے کمیٹی بنی ہے, ٹھیک ہے, اور جب سے کمیٹی بنی ہے میں آپ کو بتاؤں, لے کے جا رہے تھے, نہ کسی نے ان کو گھسیٹا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کو, نہ کچھ انہوں نے ان کے ساتھ اس میں جو سازش ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں سازش, میں ایک وکیل ہوں, میں لیگل بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر کس وقت کٹتی ہے؟ 6 بجے, ٹھیک ہے, نہیں سوری 7 بجے ایف آئی آر کٹتی ہے, اور بندہ جو اریسٹ ہوتا ہے وہ 6:08 پہ وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے, جو سی سی ٹی وی پہ ہے. نہیں, ابھی بندہ ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے, اس سے پہلے بندہ گرفتار ہو جاتا ہے, اور جو فریادی ہے اس کی لوکیشن جو آتی ہے وہ بقا یونیورسٹی پہ آ جاتی ہے. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ کیا یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے طریقہ کار اپنایا ہے وہ غلط اپنایا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ ہمارے جو چیئرمین محترم بلال زرداری صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی, اس کے بعد ہم چپ ہیں. ہم نے کہا کہ دیکھو 2 کمیٹیز بن گئی ہیں, ایک چیف منسٹر نے بنائی ہے اور ایک جو ہے وہ آرمی چیف نے بنائی ہے, اور اب تیسری سینٹ کی بھی بن گئی ہے, وہ الگ میٹر ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 دن کا ٹائم ہے جو آرمی چیف قانونی طرز سے آپ یہ بتا دیں 3 الگ الگ کمیٹیز ہو گئی ہیں, اب 3 الگ الگ ڈیسیجنز آئیں گے, تصادم کی طرف جائیں گے یا سولوشن ہوگا؟ کیونکہ 10 دن کا وہ رکھا ہے, اس لیے جو چیف منسٹر صاحب نے بنائی ان کے 30 ڈیز کا رکھ دیا کہ دیکھیں اس کے بعد کیا صورتحال. 10 دن کے بعد وہ کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے, جو بھی سامنے چیزیں آتی ہیں, فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ایک سامنے آئے گی, اس کے بعد بندہ کو ایکشن کی طرف کو بات کرنے کی طرف جائے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ پہلے دن سے جب سے یہ کمیٹی بنی ہم تو چپ ہیں, لیکن جو وفاقی وزراء اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ روزانہ 10 پریس کانفرنس نے بھی تو اشارے کر دیا نا, وہ کہتے ہیں 2 لوگ کون ہیں, 2 لوگ پتہ لگ گیا کوئی 2 لوگ نہیں تھے. کن کی بات کس کی, کہاں پر 2 لوگ نہیں تھے؟ نہیں پتہ نہیں لگا نا, یہ تو 2 لوگ وہ ہیں جو آئی جی کے گھر پہ گئے نا, گرفتاری کی بات نہیں ہو رہی, گرفتاری کی بات نہیں ہو رہی کہ آئی جی کے گھر پہ 2 لوگ گئے, وہ کون تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس پر آئی جی انہوں نے کہا اپنا آرمی چیف کو کہ آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریں. اب جب تک انویسٹیگیشن نہیں آتی تب تک آپ کو چپ رہنا ہے 10 دن, لیکن وہ چپ نہیں ہے, وفاقی کابینہ چپ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, آپ اس اوورال سیناریو کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ 3 کمیٹیز بن گئی ہیں, کیا یہ درست فیصلہ ہے یا ایک کمیٹی کافی تھی؟
دیکھیے یہ بہت ہی وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی اگر ہم حکمراں طبقوں میں سے اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ، ہم کیوں اس کے اوپر بات کریں؟ ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ جہنم میں جائے میرے حساب سے۔ نہیں، حکومت کو کوسچن کیا جا رہا ہے، یہ مسئلہ ہے یہاں پہ۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کا ایک ایسٹ تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایسٹ ہیں تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کیپٹن وداؤٹ ٹیم ہے، عمران خان لیڈر وداؤٹ پارٹی ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ جو کچھ نکل سکتا ہے وہ نکل رہا ہے کہ ایک ایسی فگر کہ جو پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، جو ہمارے ملک کا ایک ایسٹ ہے، آپ یہ دیکھیں نا، کراچی میں عمران خان کی پاپولیرٹی کی لہر پہ سوار ہو کے 14 MNA بنے ہیں اور 22 MPA بنے ہیں، نہ لیپنے کے ہیں نہ پوتنے کے ہیں۔ یہ شہر کراچی ڈوب گیا، ان کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا۔ یہ نہ گورنمنٹ کو فیس کر سکتے ہیں، نہ گورنمنٹ چلا سکتے ہیں، نہ صوبے کے اندر اپوزیشن کر سکتے ہیں، نہ مرکز میں حکومت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اب ان کی آپس کی کیا لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ حکمراں طبقوں کی لڑائی ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام تو مر چکے ہیں، عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو عوام کی بات کروں گا بیٹھ کے، میں ان کی بات نہیں۔ یہاں پہ جو عام مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سے سوال ہی تو انہی بنیادوں کے اوپر ہو رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، آپ نیب کو استعمال کر رہے ہیں، آپ نے غلط طریقہ کار استعمال کیا اریسٹ کروانے کے لیے، آپ پرابلم کریٹ کریں۔ یہ سارے پرابلم جو کہ یہ سارے پرابلم نہیں ہیں، یہ بنا رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں بھی نہیں ہیں، وہ اس کو کیسے وہ ایڈریس کریں گے؟ نہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ حکمراں طبقوں کی لڑائی ہے، اس کے اندر عوام کو چھوڑ دیں، اس کو ایڈریس نہ کریں، اپنے کام پہ فوکس کریں۔ میں کہہ رہا ہوں ایجنڈے پہ، عوام کے ایجنڈے پہ فوکس کریں۔ میں آپ سے دیکھیں نا، میں نے عوام کی بات کی، اس کراچی کے 3 کروڑ انسانوں کے اوپر میں نے سوال اٹھایا کہ جب کراچی ڈوب رہا تھا اور جب اندھیروں میں ڈوب رہا تھا تو ایک پارٹی یہ فیصلے کر رہی تھی، ایک حکمران طبقہ یہ فیصلے کر رہا تھا اور دوسرے یہ فیصلے کر رہا تھا۔ آپ نے جواب سن لیا کہ وہ پتہ نہیں کون سی تاریخ یہاں پہ ہم کو کوئی بتانے بیٹھ گیا کہ جی وہ ضیاء الحق کے زمانے میں پتہ نہیں کیا ہوا تھا اور یہ ہوا تو وہ ہوا۔ بھائی جو کوسچن ہے، جو آپ سے سوال ہو رہا ہے عام، آپ جواب دیں پپیتا، تو یہ کوئی بات ہوئی معقولیت کی؟ لہٰذا آپ اس وقت عوام کی بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور میں عوام کے علاوہ کوئی دوسری بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہے، یہ کرسی کی لڑائی ہے، اور عوام کو چہروں کی تبدیلی یا حکومت کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کے ایجنڈا کے اندر آپ کو کوئی بھی ایک ایسا سٹانس یا ایک پرٹیکولر پوائنٹ نظر آئے جو کہ عوام کے لیے ریلیف ہوگا؟ دیکھیے، کوئی ایجنڈے میں آپ بتائیے جس میں عوام کو وہ ریلیف دے سکتے ہیں؟ اس سسٹم میں رہتے ہوئے عوام کو کون ریلیف دے گا؟ انفلیشن کیا یہ 2 سال میں بڑھا ہے یا ہمیشہ سے مسئلہ ہے؟ انفلیشن تو کوئی اچانک تھوڑی ہوا ہے، انفلیشن کی تو ایک تاریخ ہے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر نواز شریف کی حکومت، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر نواز شریف کی حکومت، گنتے چلے جائیے، ایک جاگیردار کی حکومت، دوسرے جاگیردار کی حکومت، ایک مارشل اللہ کی حکومت، دوسرے مارشل اللہ کی حکومت۔ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ پانی سر سے گزر چکا ہے، لہذا اس ملک کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اس ملک کو نئے چہروں کی اور نئے حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کی تھی اور وہ کوشش بھی کرے لیکن نہیں ہو پا وہی رہا۔ میں نے آپ سے بتایا نا، وہ نظام تو نہیں بدلا نا، انہوں نے تبدیلی کا نارہ ضرور لگایا۔ سال میں تو نہیں ہو پا رہا، کوشش ظاہر سی بات ہے کہ ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا۔ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک لیڈر وداؤٹ پارٹی ہیں، وہ کیپٹن وداؤٹ ٹیم ہے، پوری ٹیم جو ہے وہ صفر کے اوپر، مائنس کے اوپر کھیل رہی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بات بھی واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ کوئی سپرمین نہیں ہوتا جو ایک حالات کو بدل دے۔ صحیح ہے، اتنا بڑا شخص، جتنا ڈسٹرکشن میں وقت لگتا ہے اتنا دوبارہ نہیں، لیکن وہ اقدامات نظر آنے چاہیے، وہ اقدامات نظر آنے چاہیے کہ آپ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح سمت میں بڑھنے کے لیے اس وقت کون سے ایکشنز لینے کی ضرورت ہے؟ اس ملک کے جاگیردار طبقے کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اس ملک کی مافیائیں جو مختلف اداروں کے اوپر جنہوں نے جابس کی بات میں آپ سے کر لیتی ہوں، میرٹ کی بنیادوں کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ چلیں کراچی کی پورے سندھ کی بات نہیں، کراچی کی بات، یہی تو رو رہا ہوں کہ انہوں نے کوٹا سسٹم میں لامتناہی اضافہ کر دیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے۔ لیکن یہ عوام کا مقدمہ انہوں نے لڑا کو اگر چلے کوٹا سسٹم تو اپیرنٹلی ایک پرٹیکولر ایشو ہو ملازمت کا مسئلہ ہے، لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں جنرلی جدھر کوٹا سسٹم بیریئر نہیں بنتا وہاں پہ بھی کیا میرٹ ہوتا ہے، اور اگر جب میرٹ نہیں ہوتا تو کیا کوسچنیبل ہے صوبائی حکومت اس کے اوپر؟ صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی، یہاں یہ نظام طاقت اور سفارش کا نظام ہے۔ اس نظام میں جو طاقتور ہے وہ پریویل کرتا ہے، اگر وہاں طاقت کام نہیں کرتی
तो फिर सिफारिश काम करती है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का अगर बता दीजिए चलो, दौलत- तो इन्फ्लेशन की जो बार बार अपोजिशन की तरफ से बात आती है और हुकूमत को क्वेश्चन किया जाता है कि 2 साल में इन्होंने गर्क कर दिया और पिछले सालों में मतलब शायद बहुत बेहतर था पाकिस्तान इन्फ्लेशन की। तो अगर हम इकोनॉमिक्स से स्टडी करें तो वो खुद बताता है कि 3 कैटेगरीज है इसमें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और फिर बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो ये क्या 2 साल में सारा का सारा हुकूमत का काम हो गया, 3 अलग कैटेगरीज में लाइन करता है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह उसका ब्रेकअप बयान किया। मैं तो एक आम शहरी हूँ, मेरी समझ में ये सब बातें नहीं आती। मैं तो एक सीधी बात जानता हूँ कि हम मुआशी तौर पे सरमायादारों के गुलाम बना दिए गए हैं। जब तक इस सरमायादारी का शिकंजा नहीं तोड़ा जाएगा, और इस सरमायादारी के ऊपर एक आलमी सरमायादारी है और यहाँ करेला और नीम चढ़ा है, इस सरमायादारी के नीचे पूरा जागीरदाराना, फरसूदा, बेहुदा एक माजी की पता नहीं 1700 की, 1600 की, 1400 की यादगारें हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ठीक है मंसूर साहब, इस सिनेरियो में जहाँ पे खुलेआम मौलाना साहब की बात करूंगी, सिर्फ और सिर्फ इदारों की तसादुम की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि आप लोग को घर भेज दिया जाए। वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर चुके हैं गुजरावाला में। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी हैं, हम इनको मानते हैं, लेकिन इनको पाकिस्तान का सूबा ना बनाया जाए। तो इस किस्म की बातें करना और शोशे छोड़ना दुश्मन मुल्क के लिए, ये क्या हो रहा है? क्या आप लोग स्टेट की रिट नहीं है? क्या आप लोग के सामने पीडीएम की सूरत हाल में सब किस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं? देखिए, बेसिकली मौलाना साहब फ्रस्ट्रेशन में 20 साल के बाद एक जो मिनिस्टर जो सोसाइटी है जहाँ पे रहते थे 20 सालों से, वहाँ से पहली मर्तबा निकले हैं। वो 20 साल की अयाशियाँ, मुफ्त का घर, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, तो ये फ्रस्ट्रेशन। क्या किया कश्मीर कमेटी में, जो वो तो वजीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे? मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि खुद क्या किया 20 सालों में। देखिए, हम तो इंटरनेशनल फोरम, ये कोई लोकल मामला नहीं है, इंटरनेशनल फोरम पे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने खुल के बात की यूएन में, वो आपकी यहाँ मिसाल है, ठीक है ना। और हमारा झगड़ा किस पे है? इंडिया पे, कश्मीर पे है, ठीक है ना। हम दुश्मन क्यों, और वो हमें हमारी चीज़ों को क्यों एक्सप्लॉइट कर रहा है कि ये वहाँ से जो है ना हट के इस चीज़ों पे बात करें, और हम कश्मीर पे रुके हुए हैं। और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, हमारी लड़ाई है, हम नहीं छोड़ेंगे। बात ये है, देखिए इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, देखिए इनके पास कुछ हो ना, हमारे पास तो था कि जी इन्होंने मुल्क को लूट लिया है। हमारे यहाँ महंगाई हुई है, ठीक है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हुई है। आप गवर्नमेंट आप देखें, आटे पे देखें, 12 लाख टन इन्होंने गंदम खरीदी है, शॉर्टेज हो गई, आटा महंगा हो गया, जाके कल इन्होंने देना शुरू किए गंदम, ठीक है ना। बात यह है कि इनके पास हुकूमत के खिलाफ बात करने की कोई बात है नहीं। इस्तीफा कोई जो है ना, देखिए ना, कोई साउंड आर्ग्यूमेंट के साथ आए, आप कोई नहीं है, कोई इनके पास हुकूमत के खिलाफ मवाद नहीं है, कुछ नहीं, कंटेंट नहीं है इनके पास। हम ये कह रहे हैं सिंपल ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या ये तसादुम जो हुकूमत और अपोजिशन में खत्म होगा पीडीएम की सूरत में, क्या आप लोग लड़ाई खत्म करेंगे या नहीं? हमारी लड़ाई जाती नहीं है। हम कह रहे हैं महंगाई क्यों है, हम कह रहे हैं गैरानी कम क्यों करते हो, हम कहते हैं भाई आर्डिनेंस क्यों जारी करते हो, हम कहते हैं टारगेटेड अहतसाब क्यों करते हो, हम कहते हैं मीडिया को क्यों पकड़ते हो, ये कहते हो तुम गदार हो और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये इनके पास जवाब कोई है नहीं, और ये टारगेटेड एहतसाब। देखिए, पीपल्स पार्टी की एक जागीरदाराना आमरियत इस सूबे के ऊपर मुसल्लत है। इस शहर कराची को और हर शहर को मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात जब तक ये नहीं देंगे, हम इसके खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रजी साहब जमात इस्लामी से शिरकत करने के लिए, और मंसूर शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिरकत करने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।